اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب فاطر السماوات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الشورى آیت نمبر 10 تا 13 4 آیات میں نے آپ کے سامنے قراءت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ انسانوں کے تنازعات میں اور اختلافات میں فیصلے کا حق اللہ کو حاصل ہے، اور وجہ یہ بیان کی کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، حاکم وہ ہے، تو لہٰذا اسی کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اور پھر بحیثیت حاکم اپنا قانون بیان کیا، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ اس کے مطابق عمل کرو اور عمل کراؤ۔ یہ ان آیات کا خلاصہ، اس کا مضمون اور سبق ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ شَيْءٍ، اور تمہارا آپس میں کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، اختلاف دو افراد کے درمیان ہو، دو خاندانوں کے درمیان ہو، دو قوموں کے درمیان ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، پس اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، یعنی فیصلے کا حق اللہ کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ ذالکم اللہ ربی، یہ اللہ میرا رب ہے، تو وہ میرا رب ہے تو تمہارا بھی رب ہے، سب کا وہ رب ہے۔ رب کا معنی میں نے آپ کے سامنے پہلے کیا تھا کہ رب کا ایک معنی ہے پروردگار، دوسرا معنی ہے مالک، اور تیسرا معنی ہے حاکم حقیقی۔ لہذا جب اللہ ہی پروردگار ہے، وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ کھلا رہا ہے نہ پلا رہا ہے، تو پھر اختیار بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی کھائے ایک کا اور گائے دوسرے کا، یہ تو پھر نمک حرامی ہوگی۔ تو جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، اسی کی پھر اطاعت ہوگی، اسی کو یہ حق حاصل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ ہی جو ہے وہ مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں اس کائنات کا، تو جس کا مالک جو مالک ہوتا ہے تو اختیار بھی اسی کا ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ مکان کا مالک جو ہے وہ خالد ہو اور حکم اس پر جو ہے راشد کا چل رہا ہو، جو مالک ہوگا اسی کا اختیار ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ حاکم ہے، رب کا معنی حاکم حقیقی۔ ایک تو وہ حاکم ہوتا ہے جو صرف ایک نمائشی عہدہ ہوتا ہے، جیسے آج کل بعض ممالک میں پرانے زمانے کے بادشاہوں کی نسلوں کو یادگار کے طور پر باقی رکھنے کے لیے
ان کو جو ہے ایک اعزاز دیا ہوا ہے، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ ملکہ صاحبہ ہیں، لیکن اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اختیار اب پارلیمنٹ کے پاس ہے، عوام کے پاس ہے۔ تو اللہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ وہ ایک نمائشی ایک عہدہ ہے اللہ کے پاس۔ باقی انسانوں کی مرضی ہے، جیسے چاہے زندگی گزار لیں، اپنے لیے جون سا قانون چاہے منتخب کر لیں۔ نہیں، اللہ رب ہے، اور رب اس کو کہتے ہیں جس کا حکم بالفعل جاری ہو، عملاً جاری ہو۔ وہ کوئی نمائشی عہدہ نہیں ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ اس لیے فرمایا ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، اس اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ اختلاف کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، اس لیے کہ وہ رب ہے، اور میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہے۔ میں اپنے رب پہ اعتماد ہے، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا رب کبھی میرے بارے میں غلط رائے اور غلط فیصلہ نہیں کرے گا، نہیں، اس کا ہر حکم میرے حق میں بہتر ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ اللہ اس بات کا حق کیوں رکھتا ہے؟ فاطر السماوات والارض، پہلی دلیل، فاطر السماوات والارض، اللہ بنانے والا ہے آسمان اور زمین کو، یعنی اس پوری کائنات کو۔ ذکر آسمان اور زمین مراد پوری کائنات ہے۔ اس پوری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، خالق وہ ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس کی خالق کا ایک نمونہ یہ ہے، جعل لکم، بنائے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری نفسوں سے، تمہاری ہم جنس، ازواجن، جوڑے، ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں کے لیے ان کے جوڑے بنائے، ومن الانعام ازواجا، اور چوپائے کے جوڑے بنائے، یذرؤکم فی، اس طرح وہ تمہاری نسل زمین میں پھیلا رہا ہے۔ یہ اس کی خالقیت کا ایک نمونہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال ہی نہیں ہے، اللہ کی نظیر ہی نہیں ہے۔ اللہ تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اس کائنات میں یہی دو حقیقتیں ہیں، ایک خالق کی حقیقت اور ایک مخلوق کی حقیقت۔ خالق ایک اللہ ہے، اور اللہ کے ما سوا سب کا سب مخلوق ہے، انسان ہو، فرشتے ہوں، جنات ہو، سورج اور چاند اور ہوا ہو، پانی ہو، عرش ہو، بادل ہو، آسمان ہو، زمین ہو، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کا سب مخلوق ہے، اور ان سب کا خالق ایک اللہ ہے۔ جب سب کا سب مخلوق ہو گیا تو مخلوق میں سے کوئی بھی شے خالق کی مثال نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے فرمائے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی نہیں ہے، اس کی نظیر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ تو اس کا پیدا کردہ ہے، تو جو اس کا پیدا کردہ ہے وہ اس کے ہم مثل کیسے ہو سکتا ہے، اس کی نظیر کیسے بن سکتا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی یہ کہا گیا کہ اس کی مثال نہیں ہے، اس کی نظیر نہیں ہے، تو جو صفات اللہ کی ہوں گی وہ پھر کسی اور کی نہیں ہوں گی۔ اگر کسی اور میں بھی وہ صفات ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرا اس کی مثال بن رہا ہے، نظیر بن رہا ہے۔ حال یہ کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں، کوئی نظیر ہی نہیں ہے، تو پھر سمیع اور بصیر اللہ کی صفت کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ سمیع معنی سننا، بصیر معنی دیکھنا، تو سماعت اور بصارت یہ تو انسان کی بھی ہے، انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، یہ جانور بھی سنتے ہیں،
یہ جانور بھی دیکھتے ہیں، تو پھر تو یہ اللہ کی صفت نہ ہوئی سمیع بصیر؟ یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ انسان اور مخلوقات کی سماعت اور بصارت محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ میں اور آپ سنتے ہیں لیکن ایک حد تک سنتے ہیں، اس سے آگے کی بات ہمارے کان میں نہیں آتی ہے، جبھی تو یہ لاؤڈ اسپیکر لگایا ہے۔ ایک حد تک ایک انسان کسی کی بات کو سن سکتا ہے، اس کے بعد آلات کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بعد اسباب اور وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، اور بعض جگہ تو یہ اسباب اور وسائل بھی کام نہیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو تب نہیں سنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھنا، تو ٹھیک ہے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا دیکھنا یہ محدود ہے، جو کچھ میرے سامنے ہے وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن جو کچھ میرے پیچھے ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ میری بصارت بھی ایک حد تک کام کرے گی، تا حد نظر جو کہتے ہیں، اس کے بعد وہ اگلی شے مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ہماری سماعت اور ہماری بصارت محدود ہے، جبکہ اللہ کی سماعت اور اللہ کی بصارت لا محدود ہے، وہ ہر ایک کی سن رہا ہے، ہر جگہ سن رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے۔ یہ ہے صفت کمال۔ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ ہے صفت کمال۔ تو اللہ کی جو صفت کمال ہے، اس صفت کمال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی چابیاں۔ چابی سے مراد اختیار، جیسے ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں بھائی اس کی چابی اس کے پاس ہے، یعنی اختیار اس کے پاس ہے۔ تو اس سے مراد اختیار ہے کہ اس کائنات میں ایک اللہ کا اختیار چل رہا ہے، اللہ کے ما سوا کسی کا اختیار نہیں ہے، اور اس کے اختیار کا ایک نمونہ وہ یہ ہے یبسط الرزق، کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، ویقدر، اور نپا تلا دیتا ہے جس کو وہ چاہے۔ یہ اس کا اختیار کا ایک نمونہ ہے۔ آسمان اور زمین کا اختیار وہ رکھتا ہے، بادشاہ وہ ہے، تو اس کی مرضی یہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے جتنا رزق دے دیتا ہے۔ رزق انسان کے علم کی بنیاد پر نہیں ہے، رزق انسان کے کمال کی بنیاد پر نہیں ہے، رزق اللہ کی تقسیم کی بنیاد پر ہے۔ اس نے رزق کو تقسیم کیا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم جو اللہ نے کی ہے رزق کی، یہ برابر کیوں نہیں کی ہے؟ مساوات کر دیتے، سب کو 1-1 لاکھ روپے ہر مہینے مل جاتے تو پھر مسئلہ ہی نہ ہوتا، سب برابر ہو جاتے۔ یہ کیا کسی کو 10,000 مل رہے ہیں، کسی کو 2,000 مل رہے ہیں، کسی کو 10 لاکھ مل رہے ہیں؟ یہ فرق تو ہے نا تقسیم میں۔ تو سوال پیدا ہو گیا، اس کا جواب دیا کہ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ سب کچھ کا جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے۔ لہٰذا رزق کے حوالے سے اس کی اپنی ایک اسکیم اور تقسیم ہے، وہ اپنے حساب سے دنیا کا یہ نظام چلا رہا ہے۔ ایک عام انسان اس کو دنیا کے پیمانے پر نہیں جانچ سکتا، اس لیے کہ انسان کا علم بھی محدود ہے اور انسان کی سوچ بھی محدود ہے، اس سے زیادہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ اپنے حساب سے اندازہ لگاتا ہے۔ جبکہ اللہ کی اپنی حاکمیت ہے، اپنا بادشاہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت خضر کا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے. اس میں 3 واقعات ہوتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں ایک جگہ، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی والا پیسے ہی نہیں لیتا ہے، کشتی پار لگ جاتی، وہ کشتی کے اندر نقصان کر دیتے ہیں. خضر نے یہ کام کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ خضر یہ کیا کر دیا، ایک تو انہوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے اور اوپر سے تم نے جو اس کی کشتی خراب کر دی. اس نے کہا خاموش رہو، بس میرے ساتھ چلتے رہو، بات نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا ہے، ابھی صرف دیکھتے رہو. آگے گئے تو آگے چند بچے نظر آئے. جب بچے نظر آئے تو خضر علیہ السلام گئے، ایک بچے کو پکڑا اور اس کی گردن یوں موڑ دی. موسیٰ علیہ السلام سے تو برداشت ہی نہیں ہو سکا. وہ خضر کیا کر رہے کیا کر رہے؟ اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا خاموش رہنا. دوسرا کام ہو گیا. اس کے بعد اس سے آگے گئے تو ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی، کھانے کا وقت ہو گیا تھا. تو بستی والوں کو کھانا دے دو. اس نے کہا نہیں، کھانا تو ہم نہیں دیتے. اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ باہر کا مسافر جس بستی میں آ جاتا، اس بستی والوں پر یہ لازم تھا کہ اس کی مہمانداری کرے، اور جو مہمانداری نہیں کرتے یہ بہت بڑا عیب شمار ہوتا تھا. تو انہوں نے مہمانداری نہیں کی تو خضر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، صبح سے بھوکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک کوئی اور سبیل بنا دے گا. اب اسی بستی میں موجود تھے کہ ایک دیوار نظر آئی کہ گر رہی تھی. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دونوں مل کر اس دیوار کو ٹھیک کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، خدمت کر لیتے ہیں. دونوں نے مل کر وہ دیوار ٹھیک کر دی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا خضر دیوار تو ہم نے ٹھیک کر دی، کھانا انہوں نے نہیں کھلایا، تو کائے کا مفت کا احسان ہے، کم سے کم ان سے خدمت کا معاوضہ تو لے لو تاکہ ہم اپنے کھانے کے انتظام کر لیں. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا میں نے تم سے کہا بھی ہے کہ بولو گے نہیں. خیر بہرحال بعد میں ان تینوں واقعے کی تفصیل بتا دی کہ وہ جو کشتی تھی جس میں ہم سوار تھے اس نے ہم سے پیسے نہیں لیے. احسان کا تقاضا یہی تھا کہ ہم شکریہ ادا کر دیتے، احسان کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اس کی کشتی میں نقصان کر دیتے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم نے دریا پار کی تو وہاں پر اس علاقے کا جو چودھری اور وڈیرا تھا وہ نئی کشتیوں کو قبضہ کرتا تھا. تو میں نے اس کے اندر یہ نقص پیدا کر دی کہ وہ اس کو دیکھا کہ یہ تو خراب ہے، تو یہ چھوٹا سا نقصان ہے، یہ برداشت ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ پوری کی پوری کشتی چلی جائے. اب ظاہر میں دیکھو کیا ہے اور اندر کیا ہے. اسی طرح وہ بچہ جس کو میں نے مار دیا وہ میں نے نہیں مارا ہے، میرے کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اس بچے کو مار دو. وجہ یہ تھی کہ یہ اس بچے کے بارے میں تھا تقدیر میں کہ اگر یہ زندہ رہ گیا تو یہ آگے جا کر کے اپنے ماں باپ کے لیے بڑا فتنہ بنے گا، آزمائش بن جائے گا، نافرمان ہوگا. لہٰذا اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کی جان لے لو، اللہ رب العالمین اور اولاد اس کو دے دے گا. تیسرا یہ ہے کہ جو دیوار گر رہی تھی اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ رکھا ہوا تھا. ان کے ماں باپ مر چکے تھے، انہوں نے یہاں خزانہ دبا دیا تھا. تو اب جو ہے وہ بچے چونکہ چھوٹے تھے، اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ نیچے سے اوپر آ جاتا تو محلے کے اندر، علاقے کے اندر جو لوگ تھے اس کو ہڑپ کر جاتے. لہٰذا اس خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے اوپر یہ دیوار موجود رہے. اس لیے میں نے یہ دیوار قائم کری. تو اس کا معاوضہ میں ان سے کیسے لیتا؟ اب ظاہر میں دیکھو تو ایک بات ہے، اندر دیکھو تو دوسری بات ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے. یہ اس کا اپنا ایک نظام ہے. اس نظام کو انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے فرمائے اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ کا جاننے والا ہے.
اس لیے وہ اس کے تحت جو ہے وہ رزق کی تقسیم کر رہا ہے۔ تو اب تک کی بات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اختلاف کا حق اختلاف میں فیصلے کا حق اللہ کو حاصل ہے، اس لیے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو پھر قانون اور نظام بھی اسی کا ہوگا، لہذا اس کا قانون و نظام کیا ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ شرع لکم من الدین، مقرر کیا تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ، ما وصى به نوح، جس کا تاکیدی حکم کیا نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وما وصینا به ابراہیم، اور جس کا ہم نے تاکیدی حکم کیا ابراہیم کو، وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم کرو اگر دین قائم نہیں ہے، اور اگر دین قائم ہو گیا ہے تو اس دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین کے اندر تفرقہ نہ ڈالنا، اس کے اندر گروہ نہ بن جانا۔ یہ حکم اللہ نے دیا۔ 5 جلیل القدر انبیاء کا ذکر کیا، یہ اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 کا ذکر کیا، ورنہ یہ تمام انبیاء کو یہی تعلیم دی گئی، الدین دیا۔ الدین سے مراد دین اسلام ہے، کہ جس میں اللہ کی حاکمیت ہو، جس میں اللہ کی اطاعت ہو، جس میں اللہ کا نظام ہو، اور اس نظام پر اس لیے عمل کیا جائے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی جنت حاصل ہو۔ یہ دین اللہ نے اس لیے دیا کہ اس دین کے مطابق انسان اپنی پوری زندگی گزارے۔ اقامت دین کہتے ہی اسی کو ہے کہ انسان کے انفرادی اعمال، انسان کے اجتماعی اعمال، انسان کے گھریلو اعمال پوری کی پوری اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کے رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، نہیں، اللہ ہی کی عبادت ہوگی۔ تو فرمایا اقیم الدین، پورے دین کے مطابق عمل کرو گے، یہ نہیں کہ کبھی کرو اور کبھی نہ کرو، رمضان آ گیا تو کر لیا اور رمضان چلا گیا تو پھر چھٹی ہو جائے گی، صرف 1 مہینہ مسجد آباد اور 11 مہینے مسجد فارغ ہو جائے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ 12 مہینے مسجد آباد ہو، 5 وقت نماز موت تک اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے، وہ جو کہا گیا نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا سے کیا مراد ہے؟ پوری زندگی، یہ اللہ کے لیے۔ اور چوتھی بات کیا فرمائی؟ وَمَمَاتِي، اور موت بھی اللہ کے لیے ہے، یہ نہیں کہ موت کسی اور کے لیے ہے، موت بھی اللہ کے لیے، یعنی موت تک اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر ہو جائے۔ ایک تو وہ روزہ ہے جو ہم نے ابھی رمضان میں رکھا ہوا ہے، سحری کی ہے، نیت کر لی، کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، تعلقات نہیں رکھیں گے، مغرب تک ہم نے یہ عہد اللہ سے کیا ہوا ہے، جیسی غروب آفتاب ہوگا ہمارا روزہ مکمل ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، کھاؤ اور پیو، لہذا افطار ہو جائے گا۔ ایک وہ روزہ ہے جو ہم نے عمر بھر کا رکھا ہوا ہے، کلمہ شہادت سے شروع ہوا اور یہ موت تک رہے گا۔ موت کے پر جو ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ تتنزل علیہم الملائکۃ، اس وقت پھر فرشتے آئیں گے، اس وقت جنت کا انعام دیا جائے گا۔ وہ بڑا روزہ ہے جو پوری عمر کا ہے، اس پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت۔
تو فرمایا ان اقیم الدین، پورے دین پر عمل کرو گے، انفرادی اور اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین کے اندر تفرقہ نہیں کرو گے۔ 3 قسم کے تفرق ہیں۔ پہلا تفرق یہ ہے دین کے حساب سے کہ جو بنیادی اصول ہیں اس کو تو تسلیم کر لے، لیکن جو فروعی مسائل ہیں اس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہو جائے۔ یہ مثلا رفع دین ہے، آمین بالجہر ہے، فاتحہ خلف الامام ہے، 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ ان تمام مسائل کی بنیاد پر الگ الگ گروہ ہو جانا، یہ کون ہے؟ یہ حزب الاحناف ہے، یہ احناف کی جماعت ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ جماعت اہل حدیث ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی مسلک ہے۔ اس بنیاد پر جماعتیں بنانا، گروہ در گروہ ہونا، یہ غلط ہے۔ ایک ہے نقطہ نظر، مکتبہ فکر، تو ٹھیک ہے، جس کا نقطہ نظر ہے، مکتبہ فکر ہے، عمل کرے، کوئی منع نہیں ہے۔ کوئی رفع دین کرتا ہے، اچھی بات ہے، سنت ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے۔ جو نہیں کرتا، اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میرے پیغمبر نے ترک کیا ہے تو میں نے بھی ترک کر دیا، تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق عمل کرے۔ کوئی آمین زور سے کہتا ہے تو اچھا کرتا ہے، حدیث میں آیا ہے، اور جو آمین ہلکے کرتا ہے تو وہ بھی اچھا کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم پر عمل 10 طریقے سے کیا ہو تو 10 کے 10 سنت ہوں گے، 11واں بدعت ہوگا۔ اور ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے کیا تو وہی طریقہ سنت ہوگا، دوسرا طریقہ بدعت ہوگا۔ لہذا جتنے طریقوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، یہ سب کا سب جو ہے دین ہے، یہ سب کی سب سنت رسول ہے۔ اور آپ نے یہ الگ الگ کیوں کیا؟ کبھی رفع دین کیا تو کبھی نہیں کیا، کبھی آمین زور سے کہا اور کبھی نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ انما بعثت معلما، پیغمبر تو معلم بنا کر بھیجے گئے، تو معلم کا کام یہ ہے کہ ایک حکم کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں کو اپنے عمل و قول سے بیان کرے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ تو پیغمبر کی ذمہ داری تھی۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا امت کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ لہٰذا اس کی بنیاد پر ایک نے کہا میں تو یہی کروں گا، دوسرے نے کہا میں یہی کروں گا، تو ٹھیک ہے تم یہ کرو وہ یہ کرے، دونوں درست ہیں، کوئی منع تو نہیں ہے، وہ بھی پیغمبر کی سنت ہے، یہ بھی پیغمبر کی سنت، جائز ہے۔ لیکن اس بنیاد پر جماعت سازی کرنا کہ یہ ان کی جماعت ہے اور یہی حق ہے اور باقی سب باطل ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہی حق ہے اور باقی سب باطل ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ ہے تفرقہ۔ دوسرا تفرقہ ہے قومیت، علاقائیت، نسلیت کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر الگ الگ گروہ ہو جانا۔ یہ کون ہے؟ یہ کالے رنگ والے، یہ سفید رنگ والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں علاقے والے، یہ فلاں علاقے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں زبان والے، یہ فلاں زبان والے۔ یہ تقسیم شریعت کے منافی ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے پیدا کی لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہاری ذاتیں بنائی، تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے خاندان بنائے۔ اگر سبھی ایک ہی خاندان ہوتے، سبھی ایک ہی نام کے ہوتے، سبھی ایک ہی شکل کے ہوتے، جیسے یہ جاپانی ہے یا جو ہے کورین ہے، اگر میرے سامنے 4 جاپانیوں کو کھڑا کر دیا جائے اور مجھے کہا کہ یہ چن ہے، یہ چن ہے، وہ فلان ہے، اور تھوڑی دیر مجھے بات کہا جائے کہ اس میں سے چن کون سے اور چن کون سے، تو میں تو چن اور چن میں تو فرق نہیں کر سکوں گا۔ تو اگر سب کی چہرے ایک جیسے ہو جائیں، سب کی ڈیزائننگ ایک جیسے ہو جائے، وہ تو پھر ظاہر ہے کہ زندگی دشوار ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے
اس لیے کہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ کون ہے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ کون ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ کون ہے، یہ فلاں ذات کا ہے۔ مقصد یہ تھا۔ اس بنیاد پر گروہ بنانا، الگ الگ ہو جانا، ایک دوسرے کے مقابل آ جانا، یہ شریعت کے منافی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اللہ کی رسی کو یعنی قرآن اور سنت، اس کو تھام کر رہو، آپس میں الگ الگ نہ ہو جانا۔ تیسرا یہاں پر ذکر کیا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس دین میں تفرقہ نہ کرو۔ اس دین میں تفرقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو اصول دین ہے، جو قطعیات دین ہے، ان میں جو ہے اختلاف نہ کر لینا، اس کی بنیاد پر الگ نہ ہو جانا۔ اصول دین توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، قطعیات دین جس کا ثبوت قطعی طور پر معلوم ہے، نصوص قطعیہ سے جس کا علم ہوا ہے، جو حدیث متواتر سے معلوم ہوا ہے، ان میں اختلاف نہیں کرو گے۔ اگر ان میں اختلاف کر لیا تو پھر دین میں نہیں رہ پاؤ گے، بلکہ دین سے خارج ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ختم نبوت کا منکر کافر کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ قطعی ثبوت، جس کا ثبوت قطعی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، پوری امت کا اجماع اس پر ہے۔ اس سے اختلاف کرنے کے نتیجے میں کوئی شخص اس امت کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اصول دین میں اختلاف آ گیا، قطعیات دین میں اختلاف آ گیا۔ یہ کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے فروع دین میں، یہ اصول دین میں اختلاف ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر دین کا حصہ، پھر ملت کا حصہ نہیں رہے گا۔ تو یہاں تیسری قسم مراد ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، بھاری ہے مشرکوں پر وہ بات جس کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو۔ مشرکوں پر کیوں بھاری ہے؟ مشرکوں پر اس لیے بھاری ہے کہ اللہ کی طرف دعوت توحید کی دعوت ہے، تو مشرک کو توحید کی دعوت بری لگتی ہے، اس لیے کہ وہ تو کہتا ہے کہ بابا کو بھی خوش کرو اور پیر صاحب کو بھی خوش کرو اور وہ فلاں جو ہے عامل صاحب اس کو بھی خوش کرو، سب جگہ پر کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، کسی کا میرے ساتھ شراکت نہیں ہے، کل کا کل میرا ہے، اس لیے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، حاکم وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، عبدیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ بات مشرکوں پر ناگوار گزرتی ہے۔ آخر میں اللہ فرما رہا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ٹھیک ہے، مشرکوں کو یہ بات ناگوار تو ہے، لیکن اللہ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ یجتبی الیہ، اللہ منتخب کرتا ہے، الیہ اپنی جانب، من یشاء جس کو وہ چاہے، ویہدی اور رہنمائی کرتا ہے، الیہ اپنی جانب، من ینیب جو اس کی طرف رجوع کرے۔ دو باتیں ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ ایک ہے انتخاب، اللہ یجتبی الیہ، اللہ انتخاب کرتا ہے، تو انتخاب سے مراد رسالت و نبوت ہے، یعنی اللہ کسی کو رسول منتخب کرتا ہے، اللہ کسی کو نبی منتخب کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہے، یعنی نبوت اور رسالت میں کل کا کل اختیار اللہ کا ہوتا ہے، اس میں کسی کی مرضی، کسی کی محنت، کسی کی ریاضت شامل نہیں ہوتی ہے۔ جس کو اللہ نبی بناتا ہے اس کو نبوت سے پہلے علم بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ نبی بنا رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اقرا، اس وحی سے قبل آپ کے علم میں نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ وہ تو جب فرشتہ سامنے آ گیا اور وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تو پھر اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ تو نبی کو نبوت سے قبل علم نہیں ہوتا ہے کہ میں نبی بن رہا ہوں،
اور نبی کسی کی محنت اور کسب اور ریاضت سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ منتخب کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، رہنمائی اللہ اس کی کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی ہدایت میں اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے ان کو اٹھایا اور ان کو ہدایت دے دی اور ان کو اٹھایا اور ان کو گمراہ کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں قانون اور فارمولہ یہ ہے کہ من یونیب، جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اور جو رجوع نہ کرے تو پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں راستے ہموار کر دیتا ہوں۔ دل میں ارادہ ہو گیا کہ میں یار نماز پڑھتا ہوں تو اللہ پھر توفیق دے دے گا، راستہ بنا دے گا۔ دل میں ارادہ ہو گیا یار مسجد جا رہا ہوں، اللہ پھر توفیق دے دے گا۔ اور اگر ارادہ ہی نہیں ہے مسجد جانے کا، نماز پڑھنے کا، نیک کام کرنے کا، تو اپنی دنیا میں گم اور مگن ہے، کبھی تصور میں بھی نہیں آتا ہے کہ مجھ پر میرے رب کا کوئی حق ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس طرف سوچتا ہی نہیں ہے، اس کی طرف آتا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ بھی رہنمائی نہیں دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان پہلا قدم اٹھائے تو پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا قدم اٹھانے کی توفیق اللہ دے دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو بھی اس کی طرف آئے گا اللہ اس کی رہنمائی کر دے گا، اور جو آئے گا نہیں اور جو ضدی بن کر کے رہے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا یہ تعلیم دے دی کہ تمہیں دین دیا، اس دین پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اس لیے کہ یہ دین الہی ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، وہ اس کائنات کا حاکم ہے، اس کا یہ قانون ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں گزارو گے تمہارا نقصان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔